ایک بات اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ چیز پھیل جاتی ہے. بعض دفعہ اس کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ محنت کر رہی ہیں کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور آپ کی بات وہ بہت بڑی دنیا تک پھیلا دی جاتی ہے. وہ نیچرل نہیں ہوتا. وہ سوشل میڈیا تو ایک وار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اسلام دشمن قوتیں جو ہے وہ اس وار سے اور اس جنگ سے غافل ہوں گی؟ تو یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے نا، ہم بات کرتے ہیں ہمارے کلپ ہزاروں تک جاتا ہے اور فلاں بات کرتے ہیں تو اس کے کلپ سینکڑوں تک بھی نہیں جاتا. تو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پراپر وے میں کام کرنے کے لیے کہ کوئی بھی لوگ جو تخریب کاری کا کام کر رہے ہیں ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، مذہب کے خلاف، یا وہ لیبل تو لگا رہے ہیں مذہب کی خدمت کا، لیکن اسلام دشمن قوتوں کو پتہ ہے کہ نتیجے میں مذہب کا بیڑا غرق ہوگا. یعنی لیبل تو یہ لگا رہے ہیں کہ ہم مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ کیا آئے گا اس کا؟ مذہب کا بیڑا غرق ہوگا. تو اس طرح کے کلپس کو بہت وائرل کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے. تو یہ اتنا نیچرل نہیں ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، کہ بالکل ایک آزاد ہے میڈیا اور آپ کی بات میں اٹریکشن ہوگی تو پھیلے گی، نہیں ہوگی تو نہیں پھیلے گی. نہ نہ، بعض دفعہ باتیں غلط ہوتی ہیں، دبا کے پھیلتی ہیں، وہ ان کو پھیلایا جاتا ہے باقاعدہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ میرے بات پھیلی نا، شادیاں وادیاں وغیرہ ٹائپ کی چیزیں جو ہم کرتے ہی آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، میں کمنٹس دیکھتا ہوں لوگوں کے. ایسا نہیں ہے کہ میں بیان کیا اور مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، پھر اگلے ہفتے آ کے بیٹھے پھر ایک بیان کیا چلے گئے. جس عالم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بیان کا کیا اثر لوگوں پہ پڑ رہا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس پہ کیا کیا لوگوں کو اشکالات ہیں، اس کے کیا جواب دینے چاہیے اور اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو ممبر پہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد تھے. اکثر میں ان کا واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ باقاعدہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھتے تھے، تاجروں کو تجارت کرتے ہوئے دیکھتے تھے. یہ بات کر رہا ہوں میں 1100 سال پرانی. اسلام آیا، نیا نیا تھا اسلام اس وقت دنیا میں. تو ہمارے فقہا نے فتویٰ دینے سے پہلے کتنی محنت کی آپ دیکھو. وہ تاجروں کو جاتے بازار میں دیکھتے کیسے بزنس ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کتاب البیع لکھی ہے، خرید و فروخت کے شرعی احکام، تاکہ کوئی ایسی بات نہ لے آئیں جو مارکیٹ میں چل ہی نہ سکے. بعض دفعہ بند کمرے کے فتوے اور ہوتے ہیں. جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اکثر علماء ہم نے دیکھے ہیں بیان کرتے ہیں رشوت لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی، لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی. اب یہ وہ علماء ہیں جن کا کسٹم میں کوئی بزنس ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے باہر سے کوئی کنٹینر منگوانا ہی نہیں ہے. اب جس عالم کے پاس، مفتی کے پاس صبح و شام تاجر آئیں گے، مسائل پوچھیں گے، اس کا لوگوں سے لنک ہے. ان مفتی کے پاس جب مسئلہ آئے گا کہ جی چاول کا پورا کنٹینر منگوا لیا میں نے حضرت، پیسے بھی دے دیے ہیں، کسٹم آفیسر پیسے لیے بغیر چھوڑ ہی نہیں رہا، تو کیا میں رشوت نہیں دوں؟ نہیں دو کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں دو کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ چاولوں کا بزنس بولو چھوڑ دیں. آپ اس کو کہتے ہیں فقہ الواقع. واقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فقہ وہ ہے جو کتابوں میں ہے، ایک وہ ہے جو بازار میں سوسائٹی میں چل رہا ہے. تو کتاب اور سوسائٹی کو جب تک آپس میں میچ نہیں کریں گے نا، تو اس وقت تک مفتی کو مسائل بتانے کا حق ہے نہیں، بلکہ وہ مفتی بنتا نہیں ہے. تو لیکن آپ کتابیں اٹھائیں ہیں، فقہا کی کتابیں، انہوں نے چونکہ وہ تاجروں کی ضرورتوں کو اس وقت سے جانتے تھے، انہوں نے پہلے ہی مسئلہ لکھ دیا اسلامی قانون میں کہ بھائی ایک رشوت دی جاتی ہے دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے، ایک رشوت دی جاتی ہے اپنے سے ظلم کو بچانے کے لیے. لینا ہر صورت میں حرام ہے، رشوت دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دے رہے ہو ظلم کرنے کے لیے. یہاں جو اپنا کنٹینر کوئی چھڑا رہا ہے ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ظلم سے بچنے کے لیے، کہ ہر ایک کو حق ہے تجارت کا، آپ اس میں رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے بہت سارے حکام ہیں.
تو میں سوسائٹی میں ان رہنے کے لیے نا دیکھتا ہوں کمنٹس لوگوں کے, کیا کدھر کو جا رہے ہیں. اسکالرس کو بھی سنتا ہوں, میں اتنا غافل نہیں ہوں, اسکالرس کو بھی میں سن رہا ہوتا ہوں. اسکالرس کیا باتیں کر رہے ہیں, کدھر کو قوم کو لے کے جا رہے ہیں, اور اس سے لوگوں پہ کیا صحیح اثر پڑ رہا ہے اور کیا غلط اثر پڑ رہا ہے. یہ بات کس طرح تھی, اس کو یہ کس طرح سے بندہ بیان کر رہا ہے, اس طرح ہے نہیں جس طرح بیان کی جا رہی ہے. تو وہ ایک کمنٹ میں نے پڑھا, میں نے اسکرین شاٹ بھی سیو کر لیا اس کا, اور میں نے اپنے بھانجے سے کہا کہ یہ مجھے بیان میں پرچی ضرور دینا. میں نے کہا یہ کسی نے اشکال تو کر لیا ہے, اس میں ہمت تھی اس نے کر لیا, لیکن یہ لوگوں کے دلوں کی ایک آواز ہے جو سب کے دل میں ہے مگر کرتے نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک لبرل صاحب نے کوئی اشکال کیا ہوا تھا کہ اسلام نے یا جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں نا وہ اعتدال پر مبنی نہیں ہے. انہوں نے تو انگلش میں اشکال کیا تھا, میں اس کا آپ کو اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اس کا. یعنی اسلام نے جتنے بھی احکام دیے ہیں نا کس پر مبنی ہے؟ بے اعتدالی پر. آگے اس کی کچھ مثالیں کہ مثال کے طور پر وہی جو پرانے سڑے ہوئے جن کے 20 دفعہ ہم جواب دے چکے کہ یہ دیکھو اسلام نے یہ حکم دے دیا, یہ ادھر ایک طرف اتنی ایکسٹریم پہ لے گیا. مثال کے طور پر یہ مرد اور عورت کا ہی دیکھ لو معاملہ, زیادہ تر تو اسی پہ آواز اٹھائی جاتی ہے نا, زیادہ تر آواز کس پہ اٹھائی جاتی ہے کہ عورت کے حقوق نہیں ہیں. اور اچھا ایک خاتون نے لکھا کہ ایک طرف اسلام مرد کو مکمل اختیار دیتا ہے جب چاہے بیوی کو چھوڑ دے زبان سے بول کے, جب چاہے بیوی کو 2 منٹ کے اندر چھوڑ دے, زبان سے بول دے بس رشتہ کیا ہو گیا ختم. اس کو یہ بھی اجازت دیتا ہے جتنی چاہے شادیاں کرے, 4 شادیاں کرے وہ. اور دوسری طرف نہ صرف یہ کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں دیتا, طلاق کا اختیار نہیں دیتا, اب کورٹ سے خلا کا بھی اختیار نہیں ہے. ہمارے بیان تو اب جا رہے ہیں نا, یہ کورٹ والا خلا معتبر نہیں ہے. تو ساری سہولتیں کس کو مل رہی ہیں؟ مرد کو مل رہی ہیں. سارے فائدے آدمی, عورت کا تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں. دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ اشکال آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. یہ جب چاہے طلاق دے دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی سزا ہے اسلام میں طلاق پہ کہ آپ نے بیوی کو چھوڑا تو 6 مہینے کی جیل؟ اکٹھی 3 طلاقیں دینا تو غلط ہے, اس پہ تو سزا ہو سکتی ہے, لیکن نفس طلاق پر تو کوئی سزا نہیں ہے نا کہ بھائی اگر وقفے سے دے دیا آپ نے تو کوئی سزا تھوڑی ہے. ملامت کی جائے گی کیا کام کر, لیکن اسلام میں کوئی ہے کہ 100 کوڑے مارو اس کے؟ میں بولتا کیوں؟ یا اکٹھی بھی 3 دے دی تو کہیں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کوڑے مارو, بس نبی نے غصے کا ہی اظہار کیا اور تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری طرف اس کو یہ اختیارات دیے کہ شادیاں بھی کتنی کرے, 4 کرے. عورت کو باؤنڈ کر دیا کتنی کرے گی؟ 1 سے زیادہ نہیں کر سکتی. تیسرا ایک حق بنتا تھا کہ چلو بھائی اس سے جان چھڑانی ہو تو عدالت سے کورٹ سے خلا لے لو. مرد جب چھوڑے گا تو کورٹ نہیں, زبان سے بول دے ختم. عورت کو جب آزادی چاہیے تو عدالت جائے گی. اور اب ہمارے بیان سے لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو اسی پہ بیان کرتا ہوں, یہ جو عدالتی خلا ہے یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے. اور شکر کرو تم پاکستان میں پیدا ہو گئے تو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ عدالت کا خلا معتبر نہیں ہے. کسی اور کنٹری میں ہوتے نا, گورنمنٹ کہتی معتبر ہے, ہم کہتے ہیں معتبر ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام تھوڑی بیان کر سکتے ہیں. کسی اور کنٹری میں جو کنٹری کا لا ہے, کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے بول تو دے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اسلامی کنٹری میں, اگلی دفعہ وہ مولوی مارکیٹ سے کیا ہوگا, شارٹ. یہ تو ہم یہاں بیٹھ کے کم از کم یہ بتا دیتے ہیں کہ جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے. یہ بات میں یہاں کر سکتا ہوں, کہیں اور نہیں کر سکتا. بلکہ کسی اور کنٹری میں 20ویں گریڈ کا آفیسر بھی یہ بات نہیں کر سکتا. وہاں گورنمنٹ نے کہہ دیا قرآن حدیث جو بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں وہ ہے, مولوی نہیں بتائیں گے قرآن حدیث کیا ہے. بادشاہ سلامت نے کہہ دیا کہ 4 نمازیں فرض ہیں, تو اب سے کتنی ہو جائیں گی؟ 4 ہو جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا علماء خراب ہیں, وہاں کے علماء کے زبانیں ایسی کنٹرول میں ہیں کہ وہ بےچارے چھپ کے چھپڑ میں جا کے بتائیں گے بھائی ٹوٹل 5 نمازیں ہیں, 4 نہیں ہیں, لیکن وہ اس پہ ڈر رہے ہوں گے کوئی ریکارڈ نہ کر لے کیمرے سے. تو قرآن حدیث کے نام پہ جو تشریح گورنمنٹ کر دے گی نا وہ کیا ہوگی دوسرے ملکوں میں. تو ہم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کم از کم اسلام تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام میں طلاق کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ آدمیوں کے پاس ہے, خواتین کے پاس نہیں ہے.
کوٹ سے بھی خلا نہیں لے سکتی سوائے چند صورتوں کے. چند صورتیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں, وہ کون کون سی صورتیں ہیں, وہ پھر ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے احکام اسلام کے ایسے ہیں جو اول نظر میں آپ کو ظلم لگے گا, لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے آپ کہو گے یار یہ اسلام ہی کر سکتا تھا یہ کام, یہ کسی انسان کا مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو؟ دوبارہ سے اشکال کرتا ہوں. مرد کو یہ خواتین بہت, اب جب میری 4 گئی ہیں نا مارکیٹ میں, اب تو بہت تپی ہوئی ہیں. اب کیا ہیں؟ دبا کے تپی ہوئی ہیں. یار مزے ہیں بھائی مردوں کے, یار مردوں کے کیا ہیں مزے ہیں. کچھ نے تو یہ لکھا ہوا ہے اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے شادیوں کے علاوہ, اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے شادیوں کے علاوہ. کسی نے یہ کہا کہ اتنے بچے پیدا کر کے ملک کی غربت میں اضافہ, میں پڑھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے کمنٹس, کچھ پھول بھی بھیج رہے ہیں مبارک ہو. ایک نے یہ کہا ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے ہیں, شادی تو مفتی صاحب کر رہے ہیں. یہ بھی وہ بیچارے حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار مفتی صاحب سلوٹ ہے, لیکن ہم تو کسی کیا گیس بجلی کے بل کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ایسے بھی ہیں ہر طرح کے نا ملے جلے, لیکن ایسا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسلام ہی کو غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ پہلے 4 شادیوں کی بات ہوتی تھی, شادیاں نہیں ہوتی تھیں, تو خواتین نے بھی اس ٹاپک کو پی ہوئی تھی بھائی کون سا کوئی کر رہا ہے, کرے گا تو خود ہی پٹے گا, لوگ اسے خود ہی برا بلا کہیں گے. لیکن اب جب پریکٹیکلی لوگوں نے, اتنے لوگوں نے کی ہے نا شادیاں, جب سے میں نے یہ بیان شروع کیے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, کیونکہ میں سفر میں جاتا ہوں لوگ مل رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب میں نے بھی بیان سن کے شادی کی, ایک سیلفی ہو جائے, میں نے بھی سن کے شادی کی, ایک سیلفی ہو جائے. لوگ شادیوں کے واسطے دے کے مجھ سے ملاقات مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو کسی سے آپ نے ملنا ہے تو آپ واسطہ دیتے ہو نا, وسیلہ پیش کرتے ہو کہ جی میں آپ کے ماموں کا بھائی ہوں, ماموں کا رشتہ دار ہوں, یہ وسیلہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا جی میں فلاں مشہور شخص سے ملنا چاہتا ہوں. اگلا پوچھے گا کیوں ملنا چاہتا ہے, کیا بھائی دیکھیں میں آپ کے والد صاحب کا پرانا دوست ہوں. یہ وسیلے ہوتے ہیں نا. مجھ سے پتا ہے کہ آپ وسیلے دے رہے ہوتے ہیں. عثمان کے پاس فون آتا ہے, یار مفتی صاحب سے ٹائم چاہیے. اگلا کہتا ہے بھائی, عثمان کہتا ہے یار ٹائم نہیں ہے. یار مفتی صاحب سے کہو میں نے 2 شادیاں کی ہیں, میں نے, اس کو پتا ہے ایک دم مفتی صاحب تڑپ اٹھیں گے نا, او میرا گرائی آ گیا, او میرے غم میں شریک ایک اور بندہ آ گیا. پھر میں دے ہی دیتا ہوں واقعی, میں کہتا ہوں یار اس کو تو ٹائم دینا چاہیے. تو ملے جلے تبصرے آ رہے ہیں نا. لیکن جو اسلام مخالف قوتیں ہیں یا وہ خواتین جن کے دل میں اسلام سے ویسے ہی نفرت ہے, ان کی بڑاس یہاں نکلتی ہے ٹائٹ طریقے سے, تو وہ پھر یہ کمنٹ کرتی ہیں لو مردوں کے اسلام میں کیا ہیں, بہت مزے ہیں. اف, طلاقوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آدمی کے پاس. جب چاہیں جتنی طلاقیں دے دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو طلاق دینے کے لیے کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت, میں اشکال پکا کر رہا ہوں. ایک, جب چاہیں دے دیں. نمبر 2, طلاق دینے کے لیے کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3, طلاق دے دیں تو کوئی سزا نہیں ہے. اور اس اختیار کے ساتھ شادیاں بھی کتنی کر سکتے ہیں؟ 4, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور عورت مظلوم, نہ وہ طلاق دے سکتی ہے, طلاق کے لیے کورٹ بھی نہیں جا سکتی. یعنی پہلے تو تھا نا, خلا تھوڑی ہوتا ہے, خلا تو جب تک شوہر نہیں دے گا نہیں ہوگا. چند صورتوں کے وہ بار بار بتاتا ہوں میں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ کورٹ کا خلا وہ معتبر بھی ہوتا ہے جب مرد بہت ظلم کر رہا ہو اور وہ ناقابل برداشت ہو ظلم, اور وہ ثابت کرے عورت اس ظلم کو. یہاں خواتین کہتی ہیں ثابت کیوں کرے؟ تو بھائی کوئی بھی جرم ثابت کرنا پڑتا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں اگر ہمارے پاس گواہ نہیں ہے کیسے ثابت کریں؟ تو یہ تو دنیا میں ہر جرم میں ہے. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے چوری کر لیے, میں کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہوں چوری کر لی ہے, کورٹ کہے گواہ لے کر آؤ, میں کہوں گواہ نہیں ہے تو کیا مجھے پیسے ہی نہیں ملیں گے؟ کورٹ کہے پہلے یہ تو ثابت ہو کہ وہ ظالم بھی ہے یا نہیں ہے, ہم کوئی وہی تھوڑی نازل ہوتی ہے. تو عورت دلائل سے ثابت کرے گی کہ میں جو شوہر پہ الزام لگا رہی ہوں وہ کیا ہے, وہ صحیح الزام ہے اور ظلم بھی اس نوعیت کا ہو. اچھا, ظلم بھی اسی نوعیت کا ہو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, پھر 4 شادیوں کے اختیار کس کو دے دیے؟ مرد کو. تو مزے کس کے ہیں؟ آدمیوں کے مزے ہیں بھائی. پھر اسلام باتیں کرتا ہے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور عورت جو ہے وہ بیٹی تو گھر کی زینت ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے. اور انگریزوں کے ہاں دیکھو, مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی فلم آئی جس میں کوئی تھپڑ لگایا نا کسی مرد نے اپنی بیوی کو,
تو عورت نے احتجاج کیا کہ تھپڑ کیوں مارا, تو وہ مرد کہہ رہا ہے کہ یہ لندن نہیں ہے, یہ یورپ نہیں ہے جہاں مرد بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اب میسج کیا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں, محفوظ ہیں. ہم چونکہ پاکستان میں تو تھپڑ بھی پہ لگا دیتے ہیں. میسج یہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ تعریف بزبان حال کس کلچر کی ہو رہی ہے؟ انگریزوں کی. یار وہ تو اتنے اچھے ہیں. تو وہ شوہر بیوی کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں لندن بولا کہ فرانس بولا, مجھے تو وہ ملکوں کے نام سے ہم نے کیا کرنا ہے, تو اس میں تو لندن, امریکہ, فرانس, جاپان سب ایک ہی جیسے ہیں نا. ابے کیا ہو گیا, آپ لوگ کتنے گنے بنے ہوئے ہو. تو یہ نا ایک پراپر طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں دوسرے کلچر کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ اس میں عورت کا تحفظ ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. وہاں تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے عورت کو. تو اس سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اسلام سارا فیور کس کو دے رہا ہے؟ مرد. میں اس طرح کے جتنی بھی خواتین ہیں نا جن کو یہ خیال ہے کہ اسلام نے ساری سہولتیں کس کو دی ہیں؟ آدمیوں کو, اور اس کے مقابلے میں وہ گوروں کے کلچر کو ترجیح دیتی ہیں کہ دیکھو وہاں تو انسانوں نے بیٹھ کے قوانین بنائے ہیں, تو اس انسانوں نے جو بیٹھ کے قوانین بنائے کتنے پیارے قوانین کہ بھائی طلاق کا حق جیسے مرد کے پاس ہے بالکل اسی طریقے سے عورت کے پاس بھی ہے. جیسے عورت شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی وہاں مرد بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور جیسے مرد کو صرف ایک بیوی رکھنے کی اجازت ہے, جیسے عورت ایک شوہر رکھ سکتی ہے, مرد بھی کتنی بیوی رکھ سکتا ہے؟ ایک. ایکویلٹی کی بیس پر ہے نا, ایسے برابر برابر بیلنس. اس سے زیادہ کوئی بیلنس ہوگا سوسائٹی میں؟ تو وہ ہوائی دعوے نہیں کرتے مرد اور عورت کے حقوق کی, بلکہ انہوں نے اپنی سوسائٹی میں عورت کو وہ حقوق دلائے ہیں. تو خوب سمجھ لو یہ زبانی باتیں ہیں. آپ جب ڈیپ میں جاؤ گے نا, آپ ڈیپ میں جاؤ گے, آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام سارا فیور عورت کو کر رہا ہے. یہ سارے قوانین بنا کے جکڑ کس کو رہا ہے؟ آدمیوں کو جکڑ رہا ہے. اور آخری بات کر کے میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ اسلام کے اس قانون پہ جتنا مرضی اعتراض کرو کہ مرد کو 4 کی اجازت, اور مرد کو طلاق کی بھی اجازت, اور عورت کو طلاق کی بھی اجازت نہیں ہے, خلا کی بھی اجازت نہیں ہے, اور وہ ظلم بہت سنگین نوعیت کا. وہ سنگین نوعیت کے ظلم کیا ہے؟ نمبر 1, مرد نامرد ہے, جو نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا. صحیح ہے نا؟ مرد اولاد ہی پیدا نہیں کرنے دے رہا عورت کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. ان ظلموں میں ہم تو اس سے بھی آگے. ہم کہتے ہیں عدالت خلا نہیں بھی دینا, اس میں مفتیوں کے پاس جاؤ, وہ انکوائری کریں گے, شوہر کو بلائیں گے, اس کو نہیں مانا تو مفتی کو بھی رائٹ ہے کہ نکاح ختم کر دے. ہم تو اس سے بھی آگے کی براڈ مائنڈیڈ ہیں, عورت کو اختیارات دیتے ہیں. لیکن عورت اس پہ نہیں, عورت کہتی ہے نہیں مجھے اچھا وسیم لگ رہا ہے, مجھے کلیم نہیں اچھا, میری شادی کلیم سے ہوئی تھی اس وقت تو اچھا لگ رہا تھا, اب مجھے کون اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے میرے شوہر کو وحیدہ اچھی لگ رہی تھی, اس نے اس سے شادی کر لی, تو مجھے وحید اچھا لگ رہا ہے, تو میں اس سے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ ہم کہتے نہیں کر سکتی. لو اسلام ظلم کر رہا ہے. میاں کو اجازت دے رہا ہے جب چاہے مجھے چھوڑ دے, اور محمودہ کو چھوڑ کر وحیدہ سے کر لی, میرے میاں نے تو کر لی, اور اب میں جس دوسرے میاں کے پاس گئی ہوں مجھے وہ چلی تو گئی, مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا, اس دن اس نے ڈبو کے نہیں کھایا, تب تو یہ ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے, اب تو اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. تو یہ اوپر سے بڑی اٹریکٹیو نعرے لگتے ہیں, لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے, ان کی گہرائی میں جاؤ گے, تو یہ صرف باتیں ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. بات کی حد تک بہت اچھا ہے. دنیا میں ہر آدمی کا فرقہ ہوتا ہے, کچھ نام سے ہوتے ہیں, کچھ بغیر نام کے ہوتے ہیں. شیعہ سنی 2 فرقے ہیں. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, آپ پوچھتے ہو نا کہ یہ ہماری بیٹی سنی ہے, آپ کا بیٹا کیا ہے؟ وہ بیٹا جواب میں کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا. آپ دے دو گے اپنی بیٹی؟ آپ بولو گے بھائی تو شیعہ ہے, سنی ہے, کیا ہے تو؟ گرین چینل ہے, وائٹ چینل ہے, کچھ تو بتا کے. میں مانتا ہی نہیں چیزوں کو. آپ بولو گے بھائی تو جا یار, پتا چلا ہم نے اپنی بیٹی دے دی, ہم سنی ہیں, اور تم پتا چلا کہ اس کو امام بارگاہ میں لے جا رہے ہو. دلائل تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. پتا چلا جی تم اس کو میلاد میں یہ کر رہے ہو, ہمارا بیٹی ان چیزوں کو مانتی نہیں, تمہارا بیٹا ایسے. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں, گرین چینل کی وائٹ چینل میں شادی ہو گئی, اب وہ میلاد منا رہے ہیں, لڑکی کو مجبور کر رہے ہیں تو میلاد مناؤ, لڑکی کہہ رہی میں نہیں مانتی قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں. دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں, غلط ہیں صحیح ہیں, وہ تو بات کی بحث ہوتی ہے نا. ایسے موقع پہ ایسے لوگ جو صبح شام کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے, وہ بھی جب اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے فرقہ پوچھیں گے, بتا تیرا
تو کس مکتب فکر کا ہے, چاہے وہ نام نہ ہو, علامتیں بتا دے. تو کچھ اسکالرز کے دعوے بہت خوبصورت ہوتے ہیں کہنے کی حد تک, تو اسی طرح کچھ خواتین کے اسلام پہ الزامات کہنے کی حد تک بڑے خوبصورت ہیں. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو وہ کھوکھلے دعوے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کو اسلام نے عورت کو فائدہ پہنچایا اس میں. تو یہ مجھے بہت تپا ہوا تھا, میں اس طرح کے جو اعتراضات آ رہے تھے نہیں کرتے چلے جاؤ, دیکھو میں مفتی صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں, چار شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ اسلام نے ہمیں پابند کر دیا 4 کے بعد. اسلام نہ ہوتا نا تو میری بیوی ایک ہوتی, دوستیاں 4000 لڑکیوں سے ہوتی. ہم تو مجبور ہیں. انگریز ہوتا نا میں, اور یہ شہرت وہرت جو ابھی ملی ہوئی انگریز کو ملتی, بیوی ایک ہوتی, اور بلکہ ایک بھی نہیں ہوتی. انگریز 50 سال میں جا کے شادی کرتا ہے, اس سے پہلے دبا کے وہ عیاشی کرتا ہے. جب بالکل دل بھر جاتا ہے نا اس کو عورتوں سے, وہ کہتا ہے آپ تھائی لینڈ جاؤ یار, وہاں کی عورتیں الگ ہوتی ہیں, اب ادھر جاؤ دبئی میں جاؤ وہاں الگ ہے. سارے مزے اڑانے کے بعد کہتا ہے ایکچولی انسان کو چاہیے کہ وہ ایک میرڈ لائف گزارے. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. اس کو آپ کہہ رہی ہو کہ اسلام نے دیکھو انگریز کتنے اچھے ہوتے ہیں, اور یہ ابے بھائی انگریز اچھے نہیں ہوتے, انگریز اچھے نہیں ہوتے, باتیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ابھی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا, ان کے والدین نے کہا 5ویں کر لیں. میں نے کہا 5ویں اسلام میں جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, کہ اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے, اور جو ہے نا 2 3 4 کرو تو دلائل بھی دیکھو قرآن سے. ان کے والدین نے مجھے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے 2 3 4 قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے 2 3 4, یہ 2 3 4 سے مطلب دے دنا دن. اب میں کیا بولوں گا بھائی, میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں, میرا فرقہ ہے, میں کیا ہوں, سنی ہوں. کیونکہ جو لوگ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے نا, ایک فرقہ ہے باقاعدہ, ان کے ہاں اسی آیت کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ 2 2 3 3 4 کا مطلب 2 2 4 3 3 6 اور 4 4 8 8 6 کتنے ہوتے ہیں 14, اور 14 اور 4 18. یہ باقاعدہ ہے, وہ کہتے ہیں 18 شادیاں جائز ہیں اسلام میں, اور وہ کرتے ہیں. تو دلیل تو ہر ایک کے پاس ہے بھائی, ہر ایک کے پاس. تو میرے پاس جواب کیا بھائی, میں سنی ہوں, میں 4 اماموں کو مانتا ہوں, قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانوں گا جو کس کی ہے, 4 اماموں نے کی ہے. تو یہ جواب ہوگا نا, ورنہ اس خاتون کا میں کیا جواب دوں ان کے والدین کو, یہی قرآن سے جواب دو. میں کہوں صحابہ کا اجماع, کہہ رہے ہیں صحابہ کا اجماع کیا ہوتا ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں ہم, قرآن 2 کہاں. اچھا وہ بار بار ان کے والدین مجھے کہہ رہے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا ایک طرف ہم کمنٹس پڑھ رہے ہیں کہ 4 کر رہے ہیں, دوسری طرف عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے, ان کی ماں کہہ رہی ہیں عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ 4 سے زیادہ بھی جائز ہیں, آپ غلط کر رہے ہو. کیونکہ جس کو ضرورت ہوگی نا وہ 5ویں بننے کے لیے تیار ہو جائے گی, جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ کہے گی 2 بھی جائز نہیں ہے. تو یہاں فرقہ ہی مینشن کیا جائے گا, بھائی ہم سنی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل ان کی تحقیق کو فالو کرتے. ہماری نظر میں یہ برحق لوگ تھے, یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, ان کی نظر میں کتنے ہیں 4 ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا ایک میں آپ کی بات میں منعقد نہیں ہوتا 5واں نکاح, کلدم ہے وہ متا جو ہے نا, متا شیعہ حضرات تو اس کے بھی قائل ہیں نا, دلائل ان کے پاس بھی ہیں, صحیح مسلم کی دلیل ہے. اچھا اس پہ بھی شارٹ کلپ چلا دیں گے لوگ, یعنی دیکھو مفتی صاحب متا کے جائز ہونے کی دلیل دے رہے ہو, پوری بات پہ کلپ چلایا کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. اب کوئی رشتہ آئے میرے لیے کہ جو 5ویں شادی نہیں, چلو متا کر لو, یعنی ایک ٹائم کے ساتھ نکاح کر لو, اور ٹائم کیا ہے قیامت تک. جب ٹائم تو پھر 10 20 یا 30 سال, اب ہمیں کیا پتا 30 سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, یا 40 سال تک کے لیے نکاح کر لو. تو جو متا کے جائز ہونے کے قائل ہے نا, اس میں پھر ان کے یہاں 4 5 کی شرط نہیں ہے, وہ کہتے ہیں متا تو جتنا چاہے کرو. تو میں کیا کہوں گا بھائی, میں سنی ہوں, میں حدیث کی وہ تشریح مانتا ہوں جو 4 اماموں نے کی ہے, وہ تشریح نہیں مانتا جو ان کے علاوہ کر رہے ہیں. ایسے تشریحات مارکیٹ میں بہت ملیں گی, اور میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ ہوس کی خاطر اپنا مسلک کیا کر دوں چینج. تو جن کا مسلک ہوتا ہے وہ تمیز سے رہتے ہیں. ہاں تحقیق کرو کہ مسلک صحیح کون سا ہے, یہ تحقیق آپ کے ذمے نہیں, یہ نہیں کہ جس مسلک میں پیدا ہوئے وہی ہے تحقیق. اور ہم نے تحقیق کی ہے, ہمیں اہل سنت والجماعت 4 اماموں کا مسلک ٹھیک لگتا ہے, ان کے دلائل ہیں خاندانی, اس لیے ہم بھائی سنی ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا 5واں نہیں ہوتا بھائی, اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں کرتا, ذرا بھی اس میں کوئی حاشیہ بھی مل جاتا نا. تو ٹائم پورا ہو گیا میرا خیال ہے. اب پورے بیان میں نا یہ آخری بات کا دیکھنا کلپ نکلے گا, پورے بیان میں کلپ کون سا مارکیٹ میں چلے گا کہ 5ویں جائز ہوتی ہے, اور میرے گھر میں پھر میری چھکائی ہوگی. میں بہت گھر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ, یہ کیا 5ویں کی باتیں شروع کر دی. تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, گھر والوں کو بھی, کہ 5ویں ہوتی نہیں ہے, کوئی کر لے وہ زنا ہے.
افسوس تو ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، لیکن ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے مجھے کیا کر دیا؟ پابند کر دیا. گھر والوں کو تحفظ دے دیا کہ بس. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، نقل کفر نہ باشد، ہم مسلمان نہ ہوتے تو بیوی آج بھی ایک ہوتی، بلکہ اب تک ایک بھی نہیں کی ہوتی. ہندو، سکھ، عیسائی جا کے دیکھو 50 سال میں پہلی شادیاں کرتے ہیں، اس سے پہلے دبا کے عیاشیاں کرتے ہیں. وہ ہم نے نہیں کی بھائی. ہماری جو بیوی تھی وہی تھی ہماری. کیا خیال ہے؟ اسی کا گیس کا بل بھی دے رہے ہیں، بجلی کا بل بھی، پھر 25,000 روپے بل آیا ہوا ہے ایک گھر کا. تینوں کا، چاروں کا، گھروں کا ملا کے دیکھو تو آپ بولو گے مفتی صاحب آپ سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے، کہ کیا ضرورت تھی اتنی شادیاں کرنے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سارا تو ہمارا ان بلوں میں چلا جاتا ہے. تو میں اگر مسلم نہ ہوتا میرے بھائی، پھر عیاشی ہوتی. ایک بھی نہ ہوتی بیوی ہماری، ایک بھی بچہ نہ ہوتا. ولاگ بنانے کے لیے دوسروں کے بچے بھی مل جاتے ہیں ہمیں دیسی گھی نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ولاگ اس پر موقوف نہیں ہے. پھر گرل فرینڈ ہوتی، اس کے ولاگ زیادہ ہٹ ہوتے ہیں. 20 عورتیں ہوتی ہیں دے دنا دن. پھر 50 سال میں ہم جا کے خواتین کے حقوق پر ایک تقریر کرتے، ایکچولی ایک ہی شادی ہونی چاہیے ایکچولی. اور 55 سال میں پھر ہم ایک رکھتے، گیس بجلی کا بل اس کا بھی نہ دیتے ہم. اور کہتے آپ کو کورٹ سے اختیار ہے، جب چاہیں طلاق لے لیں اور اللہ کرے لے لیں. یہ بھی کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تاکہ ہم کہیں اور منہ مارے جا کے. عورت کو نقصان ہوتا ہے. تو اسلام نے پابند کر لیا بھائی. اور ہم نے تو پھر بتا دیا آپ کو، ہم نے 4 اس لیے ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ کر نہیں رہے، بڑے لوگ کر نہیں رہے ہیں، جو ہم سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ یہ کر رہے ہوتے تو ہمارے حصے میں ایک بھی نہ آتی. وہ تو وہ نہیں کر رہے، ان کی مہربانی ہے. تو ہم جیسے نالائقوں کو دھڑا دھڑ رشتے مل رہے ہیں.